محترم حاضرین اجلاس، میں کافی دیر سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اس ذیوقار مقرر کی طرف اٹھ رہی ہیں جس کے چہرے پر پاکیزگی کا نور، کہکشاں کا ظہور ہے، جن کی آنکھوں میں ادب کا سرور ہے اور آواز میں سود و گداز ہے، زبان میں جوش روانی اور انداز بیاں جیسے کوئی ابلتا ہوا آبشار ہے۔ تو لیجئے پھر دیر کس بات کی، آپ کی خدمت میں ایک ایسے ہی مقرر کو پیش کرتا ہوں جس سے میری مراد محمد شاہد مووی ہے۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ چلاؤ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلاؤ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ محمد شاہد مووی مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ وہ عظیم تر وہ حسین تر میرے وہم میرے خیال سے، وہ عظیم تر وہ حسین تر میرے وہم میرے خیال سے، نہ مثال دو انہیں بدر سے نہ مثال دو انہیں ہلال سے، جسے مل گیا تیرا نقش پا اور اسی پہ وہ رہا گامزن، جسے مل گیا تیرا نقش پا اور اسی پہ وہ رہا گامزن، تو عروج بھی اسے مل گیا وہی بچ سکا زوال سے۔ حضرات علماء کرام اور مہمانان اعظام، آج اس باوقار انجمن اصلاح البیان کے اس مبارک اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ حسین اور دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانی کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ الغرض آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بے نظیر، آپ کا مقام بھی نرالا، آپ کی شان بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصیت اور گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقوی و طہارت کی چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، تقوی و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک اور بھولا بھالا ہے، لات و عزا کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ میرے کانوں نے سنا ہے، تو کوئی کہتا عبداللہ کا بچہ وعدہ کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدہ کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ وعدہ خلافی کس کو کہتے ہیں یہ جانتا ہی نہیں۔ میرے عزیز مہمانوں، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بدل دیا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال،
اور اس کے کردار میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، جو روشن مستقبل کی جاسوسی کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا طریقہ دیکھ کر ان کی بلند پروازی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اس لیے آپ کے پورے سلسلہ نسب کو ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے پھر اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع ہی سے ویسا انتظام بھی کیا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، بعثت نبوی سے قبل سارا عرب برائیوں اور بے حیائیوں کا مرکز و محور تھا۔ ایسے حالات میں صلاح و تقوی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا، تواضع و انکساری، سخاوت و فیاضی ایک عجیب سی بات تھی۔ اس لیے کبھی کبھی ابو طالب اور آپ کی پھوپھیاں بتوں سے نفرت دیکھ کر سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے اور کہتے، تم جو ہمارے معبودوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو، ہمیں تو تمہاری ہی طرف سے ڈر ہو گیا ہے۔ اے محمد، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی قوم کی عید میں شریک ہوں اور مجمع میں اضافہ کریں؟ پہ ہم اسرار اور گھر کے تمام افراد کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن حضور قوم کے ساتھ چل پڑے۔ کون؟ وہی جو پوری دنیا کو توحید کا سبق سکھانے آیا تھا، جو ساری انسانیت کو وحدانیت کا درس دینے آیا تھا، جو کفر و شرک سے دنیا کو پاک کرنے آیا تھا، جو بت پرستی سے سارے لوگوں کو نجات دلانے آیا تھا۔ آج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتوں کی محفل میں عید منانے جا رہا ہے، لیکن قربان جائے نظر انتخاب پر قدرت محبوب کی نقل و حرکت پر مسکرا رہی تھی۔ خدا نے آپ کی پوری حفاظت کی۔ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے غائب رہے۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انتہائی خوف زدہ اور پریشان حال تھا۔ تو پھوپھیوں نے پوچھا، اے محمد، کیا بات ہے، اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی میں بوانا بت کے قریب جاتا ہوں، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت قداور آدمی ظاہر ہوتا ہے جس کو میں پہچانتا نہیں، لیکن وہ پکار کر مجھ سے کہتا ہے، اے محمد پیچھے ہٹو، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ واہ واہ، پیغمبر کی شان ہی بڑی نرالی تھی۔ بھولے بھالے، معصوم زبان، چمکتا ہوا چہرہ، شرم و حیا کے پیکر، صدق و امانت کے محور اور رسولوں کے سردار۔ لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ کی پھوپھیوں کو کیا معلوم، مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم، خاندان قریش کو کیا معلوم، اور کسے کیا معلوم کہ یہ بچہ نہیں، مہبت جبرائیل ہے، یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، شہنشاہ کونین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ہاں دنیا کا امام ہے، شافع کون و مقام ہے، ساقی حوض کوثر ہے۔ برسوں مکہ کی سرزمین پر ان کے ماحول میں چلتے رہے، لیکن اس لال بدخشان کو کوئی پہچان نہ سکا، مگر اس جوہر کو مذہب عیسائیت کے جوہری نے پہچانا، اس گوہر یتیم کو ملک شام کے سفر میں بحیرہ راہب نے پہچانا، اس دانائے روزگار کو بے زبان شجر و حجر نے پہچانا، اس محبوب خدا کو مقرب ملائکہ اور فرشتوں نے پہچانا۔ آپ چلتے تو ہر طرف سے سلام کی آواز آتی تھی، شجر و حجر، بحروں بر، شمس و قمر، ارض و سما، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں آپ پر دل و جان سے قربان تھی۔ اے نبی، ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے، طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ با اعتبار ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه،
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ماشاءاللہ اس بچے کو محمد مبشر مئو نے 50 روپیہ، حافظ محمد اصفر صاحب نے 30، عبدالحکیم صاحب نے 50، محمد ابوذر صاحب موائمہ نے 50، اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لفافے ہیں، جس میں چند حضرات اساتذہ کرام کی طرف سے ہیں اور کچھ طلباء کی طرف سے ہیں۔ لفافے میں کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، یہ آئیں اور اپنا انعام لے لیں۔ آفتاب صاحب قریش آباد کی طرف سے 100 روپیہ۔ چمن حسینیہ کے شگفتہ پھولوں، ایک وہ دور تھا ایک اعلان سن لیں۔